الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کلام مقدس سے دو مقام آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ان کی روشنی میں عظمت قرآن کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو آیات کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کی روشنی میں ایک دعویٰ کروں گا عظمت قرآن کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ بقیہ تقریر اس دعوے کو ثابت کرنے میں میں آپ حضرات کے سامنے دعوے کے مطابق دلائل لاؤں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں یوں ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ کیا مفہوم، کیا ترجمہ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے، یہ قرآن اتنی عظمت والی، شان والی، بلندی اور مقام مرتبے والی کتاب ہے کہ پہاڑ اس قرآن کا بوجھ برداشت نہ کر سکتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ پہاڑ کا وجود دیکھیے،
آپ پہاڑ کی طاقت دیکھیے اور پھر قرآن کریم کا نازل ہونا، اتنا بڑا وجود پہاڑ کا، اتنی زیادہ اس میں طاقت، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا، میں نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو پڑھا تو پھر میں کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن بے مثال ہے۔ قربان جاؤں، قرآن کیوں بے مثال ہے؟ اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ یہ قرآن بے مثال اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب کا معجزہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو بھی عطا کیا ہے بے مثال عطا کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو بھی عطا کیا بے مثال عطا کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو نام دیا تو بے مثال دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کام اور مقام دیا تو بے مثال دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو خاندان، حسب، نسب، قبیلہ دیا تو بے مثال دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو علم، عمل، حلم، اخلاق، کردار دیا تو بے مثال دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو صداقت، عدالت، شرافت، لیاقت، ذہانت، امامت، حکمت، بصیرت، جرت دی ہے تو بے مثال عطا کی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، جہاد دیا تو بے مثال دیا۔ نانا اللہ نے کملی والے کو چہرہ دیا تو بے مثال دیا۔ زلفیں دی ہیں تو بے مثال دی ہیں۔ سینہ دیا تو بے مثال دیا ہے۔ آنکھیں دی ہیں تو بے مثال دی ہیں۔ زبان مبارک دی ہے تو بے مثال دی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں دیے تو بے مثال دیے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو ازواج اور بنات دی تو بے مثال دی ہیں۔ بیٹے اور بیٹیاں دی ہیں تو بے مثال دی ہیں۔ نواسے اور نواسیاں دی ہیں تو بے مثال دی ہیں۔ صحابہ اہل بیت دیے تو بے مثال دیے ہیں۔ نانا اگر اپنے نبی کو امت دی ہے تو بے مثال دی ہے۔ صورت بھی بے مثال دی، سیرت بھی بے مثال دی۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو کتاب قرآن دیا ہے تو بے مثال عطا کیا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم بے مثال ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی نا، میں نے اس کی روشنی میں دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم بے مثال ہے۔ قرآن کیوں بے مثال؟ اس لیے کہ قرآن میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، معجزہ اعجاز سے ہے۔ اعجاز کا معنی سامنے والے کو بے بس اور مجبور کر دینا۔ اللہ نبیوں کو معجزے اسی لیے عطا کرتے، جب نبی معجزہ پیش کرتے تو قوم کو پتہ چلتا یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس معجزہ اور دلیل ہے، تو قوم آپ کا کلمہ پڑھتی، نبیوں کو مان لیتی۔ اللہ نے سوالات کم و بیش انبیاء اس کائنات میں بھیجے، ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا کیے، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 10 معجزے عطا کیے۔ کیوں؟ ہر نبی کی نبوت کا وقت بھی محدود اور علاقہ بھی محدود ہے، لیکن قربان جاؤ جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو معجزے دیے نہیں بلکہ سراپائے معجزہ بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا؟ سراپائے معجزہ بنا دیا۔ اس کی وجہ اس لیے کہ ہر نبی کی نبوت بھی محدود، اس کا علاقہ، اس کا وقت بھی محدود۔ اللہ نے ضرورت کے مطابق جو ہے وہ نبیوں کو معجزے عطا کیے، لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی نا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کملی والے جہاں جہاں میری خدائی وہاں وہاں تیری مصطفائی، جہاں جہاں میری ربوبیت وہاں وہاں تیری رحمت ہوگی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اگر آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، میں ذرا اس بات کو کھول دینا چاہتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، اللہ نے میرے نبی کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یہ پہلا اعزاز نہیں ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو بہت سے کمالات عطا کیے، اگر تمام نبی جو ہیں وہ اپنے ظہور کے وقت نبی بنے، میرے اور آپ کے نبی اپنے وجود ہی کے وقت سے نبی تھے۔ اگر باقی تمام انبیاء جو ہیں وہ عابد ہیں، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو ان عابدین کا امام بنایا ہے۔ اگر باقی انبیاء اور ساری کائنات صرف مخلوق
مخلوق ہے، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ وجہ تخلیق کائنات بھی بنایا ہے۔ باقی نبیوں کو اللہ نے اگر صرف عملی معجزے عطا کیے، میرے نبی کو عملی معجزوں کے ساتھ ساتھ علمی معجزہ قرآن بھی عطا کیا۔ باقی نبیوں کو کتابیں وہ ملی ہیں جو صرف کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کو کتاب وہ ملی ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ باقی نبیوں کو کتابیں وہ ملی ہیں کہ جن کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے نہیں لیا، لیکن میرے اور آپ کے نبی کو کتاب وہ ملی ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے خود لیا ہے۔ باقی نبی جو ہیں ان کے لیے اور ان کی امتوں کے لیے نماز کی جگہ مخصوص تھی، لیکن قربان جاؤ میرے نبی کے لیے، میرے نبی کی امت کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ باقی ان امتیں جو ہیں وہ اگر ایک نیکی کرتی ہیں تو اجر ایک نیکی کا ملتا ہے، یہ امت کرتی ایک نیکی ہے، اجر 10 گنا 70 گنا تک ملتا ہے۔ باقی امتیں اگر ایک نماز پڑھتی ہیں اجر ایک نماز کا ملتا ہے، یہ امت پڑھتی 5 ہے، اجر 50 نمازوں کا ملتا ہے۔ ایک نبی ہے جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کو جنت کا ایک پتھر جسے حجر اسود کہا جاتا ہے وہ عطا کیا۔ میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا میرے نبی کے منبر سے لے کے میرے نبی کے روضہ مبارک تک۔ میں قربان جاؤں ایک نبی ہے جنہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، میرے اور آپ کے نبی کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک نبی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو آب زمزم ملا، میرے اور آپ کے نبی کو حوض کوثر ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، میرے نبی کی انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، میرے نبی نے پتھروں کو زندہ کر دیا۔ ہر نبی جو ہے اسے قیامت والے دن شفاعت صغریٰ ملے گی، میرے اور آپ کے نبی کو شفاعت کبریٰ ملے گی۔ اسی طرح ہر نبی دنیا میں رحمت بن کے آیا، رحمت لے کے آیا، لیکن ایک علاقے بستی شہر کے لیے، ایک مخصوص وقت کے لیے۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کملی والے ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اللہ نے نبیوں کو معجزے دیے لیکن میرے محبوب کو سراپا معجزہ بنا دیا، کہہ دو بے شک۔ لیکن اس میں سے 2 معجزے بڑے ہیں۔ کتنے معجزے بڑے ہیں؟ 2 معجزے بڑے کون سے؟ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 معراج۔ یہ 2 معجزے میرے محبوب کے کیا ہے؟ یہ بڑے معجزے اللہ نے حضور کو کیوں دیے؟ نمبر 1 قرآن اس لیے دیا کہ میرے نبی کا دور علم کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ علم نے پورے عروج پہ، پوری ترقی پہ جانا ہے۔ تو اب اللہ نے اپنے نبی کو علمی معجزہ قرآن دے کے چیلنج کر دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور دنیا والوں، اپنے علم پہ ناز کرنے والوں، آؤ میرے محبوب کے علمی معجزے جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ کیا کر کے لاؤ؟ ایک صورت نہیں تو ایک آیت بنا کے لاؤ۔ 1450 سال گزر گئے، آج تک نہ کوئی بنا سکا ہے، نہ قیامت تک بنا سکے گا، کہو بے شک۔ معراج کیوں دی؟ علماء نے لکھا ہے معراج اس لیے دی، اللہ جانتے تھے جب نبی کی امت کو علم ملے گا نا، یہ راکٹ بنائیں گے، جہاز بنائیں گے، چاند پہ قدم رکھیں گے، ہوا فضا میں جائیں گے۔ اب امتی تو وہاں پہ جائے اور نبی وہاں نہ گیا ہو، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ کہا جبریل جا میرے محبوب کو لے کے آ۔ اللہ کہاں تک لے کے آؤں؟ فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، وہاں تک لے آ جہاں تک نہ آج تک کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آ سکے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن میرے نبی کا علمی معجزہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، میں نے دعویٰ کیا کہ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیوں بے مثال؟ یہی قرآن ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے،
یہی قرآن ہے جس کا سننا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کو باوضو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کو باوضو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے۔ گنبد خضرا کے مقی رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا اس قرآن کو گھر میں پڑھو گے رحمتوں کا نزول ہوگا، دکان پہ پڑھو گے برکتوں کا نزول ہوگا۔ یہ قرآن اتنا بے مثال ہے، جو اسے یاد کرتا ہے حافظ قرآن بن جاتا ہے، کرت کے ساتھ پڑھتا ہے قاری قرآن بن جاتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے مفسر قرآن بن جاتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھتا ہے امام بن جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھاتا ہے معلم قرآن بن جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھتا ہے متعلم قرآن بن جاتا ہے۔ نانا یہ قرآن اتنا بے مثال ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ قرآن بے مثال ہے بھائیو۔ قرآن کیا ہے؟ سارے میرے ساتھ کہہ لیں، قرآن کیا ہے؟ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیوں بے مثال ہے؟ علماء فرماتے ہیں کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک فرمایا، نمبر ایک بیت اللہ، اللہ کا گھر، اسے دیکھنا بھی عبادت ہے، دیکھنے پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ بندہ تسبیح نہ پڑھے، ذکر نہ کرے، درود نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے، رکوع سجدہ نہ کرے، بس بیٹھا بیت اللہ کو دیکھتا رہے، اللہ دیکھنے پہ بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ نمبر دو فرمایا آب زمزم ہے، آب زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نمبر تین علماء کا چہرہ، علماء کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے۔ نمبر چار والدین کا چہرہ، فرمایا والدین کے چہرے کی عبادت کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نمبر پانچ فرمایا قرآن کریم، قرآن اتنی بے مثال کتاب ہے کہ بھائیو قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، جو بندہ محبت سے قرآن کھولتا ہے اور قرآن کے حروف پہ نگاہ ڈالتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لفظوں پہ نگاہ ڈالنا تیرا کام ہے اور عبادت کا اجر عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ دیکھ کر بندے کا دل نہیں بھرتا، بندے کا دل۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر ایک بیت اللہ۔ جو لوگ حج عمرے کے لیے گئے وہ جانتے ہیں اس کالے کپڑے میں کتنی کشش ہے، بندہ گھنٹوں بھی دیکھتا رہے تو بندہ تھکتا نہیں ہے، بندہ تھکتا۔ اور عجیب اللہ کی وہاں پہ قدرت ہے، دن کو اس کا نظارہ وہ بھی بڑا پیارا، اور رات کو اس کے نظارے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حالانکہ سیاہ رنگ ہے رات کے وقت، لیکن قربان جاؤں خیر۔ فرمایا نمبر ایک بیت اللہ، بیت اللہ کو بندہ جتنا دیکھے جتنا دیکھے کبھی دل نہیں بھرتا۔ نمبر دو میرے محبوب کا روضہ مبارک، سبحان اللہ۔ بندہ نبی کے روضے کو جتنا دیکھے جتنا دیکھے بندے کا دل نہیں بھرتا۔ نمبر تین فرمایا آسمان، آسمان میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے، آپ جب بھی دیکھو گے آپ کو ایک عجیب ہی نظارہ محسوس ہوگا، کبھی آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ نمبر چار پانی، پانی کے اندر اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے، آپ جب بھی دیکھو گے آپ کو نظارہ آئے گا۔ اسی طرح فرمایا ماں کی آنکھ اپنی اولاد کو دیکھنے سے کبھی بھرتی۔ نمبر چھ فرمایا مومن کا دل کبھی قرآن پڑھنے سے بھرتا۔ مومن قرآن پڑھتا ہے کہتے ہیں اور پڑھوں، قرآن پڑھتا ہے اور پڑھوں، قرآن پڑھتا ہے اور پڑھوں۔ ہم کہیں گے مولوی صاحب ساڈا تے دل کرتا، اللہ اکبر، ہمارا دل کرتا۔ میں نے کئی لوگوں کو سنا بڑے فخر سے کہتے مولوی صاحب وہ چھوٹے ہوندے ہیں جڑا قاری صاحب نے پڑھایا سی نا ناظرہ، بس ادوں دا بند کیتا ہے، مڑ کے نہیں کھولیا، مڑ کے۔ میں نے کہا اپنے گناہوں پہ نگاہ ڈال، وہ کون سا گناہ ہے جو تجھے کھولنے دیتا نہیں ہے، تجھے کھولنے دیتا نہیں ہے؟ کون سا تیرا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ایسا ہے؟ اللہ اکبر، کون سا ایسا گناہ ہے جو تجھے کھولنے دیتا نہیں ہے؟ قربان جاؤں اس کی ایک وجہ، ایک بڑی وجہ وہ ہے رزق حلال۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو لقمہ ہے نا، لقمہ ہمارے اندر جاتا، یہ لقمہ بڑا کمال کی چیز ہے۔
اورنگزیب عالمگیر، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا تھا، اللہ اکبر، شاہ عالم، یہ افغانستان کا گورنر تھا۔ اس کے بیٹے نے قرآن حفظ کیا۔ کیا کیا؟ قرآن حفظ کیا۔ آیا اپنے والد کے پاس، ابا جان مبارک ہو، آپ کے پوتے نے، میرے بیٹے نے قرآن حفظ کیا ہے۔ آگے سے اورنگزیب بھلا کیا کہتا ہے؟ کہتا بیٹا یہ مبارک تیرے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ کیوں؟ قیامت والے دن تاج تیرے سر پہ آنا ہے، میرے سر پہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے حافظ کے والدین کے سر پہ ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی آسمان کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے کیا کہا؟ کہتا بیٹا مبارک تیرے لیے ہے، مبارک میرے لیے نہیں، تاج تیرے سر پہ آنا ہے، میرے سر پہ نہیں آنا۔ بیٹا تھا، سمجھ گیا والد کہاں سے بولا ہے، چلا گیا۔ 1 مہینے کے بعد واپس آیا۔ کتنے مہینے کے بعد؟ 1 مہینے کے بعد۔ کہتا بجان مبارک ہو، بیٹا میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا مبارک تیرے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ کہا بجان آج مبارک آپ کے لیے ہے، مہینہ پہلے میرے بیٹے نے حفظ کیا تھا، آج آپ کے بیٹے نے حفظ کیا ہے۔ آج آپ کے بیٹے نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا۔ وجہ اور بھی ہوں گی، لیکن ایک وجہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھا لیکن بیت المال سے خرچ نہیں کرتا تھا۔ بیت المال سے خرچ کتنی بادشاہ ہے، لے سکتا ہے، تھوڑا لے، ضرورت کا لے سکتا ہے، لیکن احتیاط کتنی ہے۔ بادشاہ تھا، اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سیا کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھا کرتا تھا، وہاں سے جو ہدیہ ملتا اس سے گزارا کیا کرتا تھا۔ جب آخری وقت آیا نا تو اپنے بیٹے کو کہنے لگا بیٹا میرے پاس جو مال ہے نا وہ 2 طرح کا ہے، ایک وہ جو میں نے ٹوپیاں سی کر جمع کیا، ایک وہ جو میں نے قرآن کریم لکھا تو لوگوں نے ہدیہ دیا۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ قرآن کریم کا ہدیہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، لیکن ٹوپیاں بیچ کر پیسے لینا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بیٹا مجھے کفن ان پیسوں سے دینا جو ٹوپیوں کے پیسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب تاثیر دیکھیے کہ کتنی عمر ہوگی، 50 سال تو ہوگی نا، لیکن 50 سال کا بندہ بیٹا جب والد کی بات سنتا ہے تو 1 مہینے میں قرآن یاد کر لیتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں سنیے گا، کہتا ہے مولوی صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ مومن کی علامت ہے کہ قرآن پڑھ کے اس کا دل نہیں بھرتا، لیکن ہمارا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو بڑی خطرناک بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس بندے کا دل زندہ ہونا اس کا دل کبھی قرآن پڑھ کے بھرتا نہیں ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جائے اس کا قرآن پڑھنے کو دل کرتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم بے مثال کتاب ہے۔ قرآن کیسی بے مثال کتاب ہے؟ چلو میں ایک بات اور کہہ کے پھر اپنے عنوان کو آگے بڑھاتا ہوں، سنیے گا۔ قرآن کیوں بے مثال ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ جس طرح اللہ نے سارے شہروں کی سرداری مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو عطا کر دی ہے، توجہ رکھنا ایمان تازہ ہوگا، جس طرح اللہ نے ساری غاروں کی سرداری غار ہرا اور غار ثور کو عطا کر دی، سارے پانیوں کی سرداری آب زمزم حوض کوثر کو عطا کر دی، ساری سواریوں کی سرداری براق کو عطا کر دی، سارے پہاڑوں کی سرداری احد پہاڑ کو عطا کر دی، سارے میدانوں کی سرداری بدر و احد کو عطا کر دی، جس طرح اللہ نے سارے نبیوں کی سرداری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی، اللہ نے سارے فرشتوں کی سرداری جبرائیل امین کو عطا کر دی، سارے صحابہ کی سرداری حضرت ابو بکر صدیق کو عطا کر دی، سارے عادلوں کی سرداری جناب
فاروق اعظم کو عطا کر دے سارے سخیوں کی سرداری، حضرت عثمان غنی کو عطا کر دے سارے بہادروں کی سرداری، حضرت علی کو عطا کر دے سارے مفسرین کی سرداری، ابن عباس کو عطا کر دے سارے محدثین کی سرداری، ابن مسعود کو عطا کر دے سارے معاصروں کی سرداری، حضرت بلال کو عطا کر دے سارے شہداء کی سرداری، حضرت امیر حمزہ کو عطا کر دے جنتی جوانوں کی سرداری، حسنین کریمین کو عطا کر دے رضی اللہ عنہم اجمعین، جس طرح اللہ نے جنتی عورتوں کی سرداری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کر دے، جس طرح اللہ نے سارے فقہا کی سرداری امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو عطا کر دے، اسی طرح اللہ نے ساری کائنات کی کتابوں کی سرداری قرآن کو عطا کر دی ہے۔ قرآن بے مثال ہے بھائیو، قرآن کیا ہے؟ قرآن کیوں بے مثال ہے؟ کائنات کی کوئی بھی کتاب ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ نمبر ایک الفاظ، نمبر دو معانی علوم، نمبر تین اس کی تاثیر۔ قرآن اتنا بے مثال ہے کہ کائنات کی کوئی کتاب اس کے الفاظ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، اس کے علوم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، اس کی تاثیر کا مقابلہ بھی۔ الفاظ قرآن بے مثال ہیں۔ الفاظ قرآن کتنے بے مثال ہیں میرے بھائیو، سنیے گا، قرآن کے الفاظ کی عظمت سنیے، قرآن کو سمجھیے گا، قرآن کتنی بے مثال کتاب ہے۔ میرے محبوب، اللہ نے میرے محبوب کو مبعوث فرمایا، اس سے پہلے اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں لیکن احسان نہیں جتلایا۔ جب اللہ نے میرے محبوب کو مبعوث فرمایا، کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرے رب نے احسان جتلایا ہے۔ بھائیو کیوں احسان جتلایا؟ اگر آپ میرے محبوب کی بعثت سے پہلے اور بعد کے حالات پہ نظر ڈالیں نا، پھر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے احسان کیوں جتلایا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک منظر سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کچھ بے حیا قسم کی عورتیں، میرے بھائیوں میرے جملے اگرچہ سخت ہوں گے لیکن ضروری ہے، ضروری ہے، اور یہ ضروری اس لیے تاکہ میری اور آپ کی مائیں بہنیں، میری اور آپ کی بیٹیاں، عزت ان کی بچ سکے، وگرنہ یہ ایسی ظالم اور گندی عورتیں ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ جس طرح ہم نے آدھے آدھے لباس پہنے ہوئے ہیں، ہر کسی کی ماں بہن بیٹی ایسے آدھے لباس پہنے، وہ چاہتی ہیں جس طرح، اور یعنی فحاشی میں ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہر مسلمان کی بہن بیٹی جو ہے وہ اس نہج پہ آ جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ جس طرح ہم شراب پی کے سڑکوں پہ ناچتی اور گاتی پھرتی ہیں غیر مردوں کے ساتھ، اسی طرح ہر مسلمان کی بہن بیٹی جو ہے وہ آئے۔ میرے بھائیوں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ الحمدللہ مسلمان کی بیٹیاں کل بھی فاطمہ کی بیٹیاں تھیں، آج بھی فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ ادھے ادھے سبحان اللہ کہندے ہو، باقی نہیں کہندے۔ جو مجھ سے متفق ہو وہ تو کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اللہ سب کی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے، کہہ دو آمین۔ یہ ڈاکو ہیں، ڈاکو ڈاکو جو ہماری عزتوں پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب تک قرآن ہے مسلمانوں کی عزتوں پہ کوئی ڈاکہ ڈال سکتا؟ دیکھنا ذرا، بہت سے مناظر ہیں، اگر میں سارے چھیڑوں تو پھر بات لمبی ہوگی۔ یہ جو اتنی لمبی لمبی زبانیں، پتہ نہیں ان کو کون سی آزادی چاہیے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ایک وقت ایسا تھا دنیا والوں، یہ بیٹی پیدا ہوتی، اسے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کیا کر دیا جاتا تھا؟ تجھے حیا نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ اور تجھے زندگی ملی ہے تو محمد مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے ملی ہے صلی اللہ۔ اور اگر بچ جاتی قسمت سے تو پھر اس کا حال کیا ہوتا؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے، جانوروں سے بھی بدتر۔ آج یہ جو یہود و نصارہ ہے نا، جو ٹھیکیدار ان کے حقوق کے ان کے بڑے، یہ ابو جہل، یہ سارے ان کے بڑے تھے نا، وہ بھلا کیا کرتے تھے؟ مکے میں اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا، کیا فوت ہو جاتا؟ اس بیچاری کو لے کے مکے کے باہر ایک غار تھی، اس غار میں 2 سال کے لیے بند کر دیا جاتا، وہاں چھوڑ دیا جاتا
کھانے پینے کا بھی پورا سامان نہ دیا جاتا. اچھا 2 سالوں میں وہاں تڑپ تڑپ کے گھٹ گھٹ کے مر جاتی, جانور کھا جاتے, اور اگر بچ جاتی قسمت سے تو پھر اس کا منہ کالا کر کے اسے مکے میں لایا جاتا. کہاں لایا جاتا؟ یہ جو ٹھیکیدار ہے نا عورتوں کے حقوق کے, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ ان کی تاریخ سنا رہا ہوں. پھر اسے مکے میں لایا جاتا, منہ کالا کر کے مکے کی گلیوں میں پھرایا جاتا, اور پھر بیٹے جائیداد تقسیم کرتے وقت اس ماں کو بھی جائیداد میں تقسیم کرتے, اور بیٹے اللہ معاف فرمائے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے, یہ کہتے ہوئے تو ہمارے باپ کی جائیداد ہے, تو ہمارے باپ کی کیا ہے. میرے بھائیو سنیے گا, میرے نبی کی بعثت ہوئی, یتلو علیہم آیاتہ, میرے محبوب نے آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قرآن جو بے مثال عظیم و شان ہے اس کی تلاوت شروع کی ہے, اور میرے محبوب نے آ کر بتایا یہ تم کیا ظلم کرتے ہو عورتوں کے ساتھ. میرے محبوب نے عورتوں کے حقوق بیان کیے, فرمایا اگر بیٹی ہے تو پھر اس کا حق کیا ہے, اگر بیوی ہے پھر اس کا حق کیا ہے, بہن ہے پھر اس کا حق کیا ہے, اگر ماں ہے تو پھر اس کا حق کیا ہے. یہ حقوق اگر سب سے پہلے اس دھرتی پہ کسی نے بیان کیے ہیں اسے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے, اسے اسلام کہا جاتا ہے, اسے دین کہا جاتا ہے, اسے قرآن کہا جاتا ہے. سنو میرے بھائیو, اگر بیٹی ہے وہ بیٹی جسے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا, ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت نقل کرتے ہیں, میرے محبوب نے فرمایا اور جسے اللہ بیٹی دے, کیا دے, سارے نے بولتے کیا دے, اور وہ بندہ بیٹوں کو بیٹی پہ ترجیح نہ دے, جیسے میں اور آپ اکثر ہم میں سے بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر, بیٹوں کو اٹھاتے ہیں اور بیٹیوں کو گراتے ہیں, دباتے ہیں. اللہ اکبر, فرمایا بیٹوں کو بیٹی پہ ترجیح نہ دے, پرورش کرے, وقت پہ نکاح کر دے. فرمایا یہ بیٹی اس کے لیے جنت جانے کا سبب بن جائے گی. سبحان اللہ, جنت جانے کا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اگر بیٹے کو 100 دیتے ہیں تو بیٹی کو 50 دیتے, کیوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ وراثت میں تو شریعت نے حصہ رکھا ہے, لیکن یوں تو نہیں نا, عام حالات میں تو نہیں نا. فرمایا بیٹوں کو بیٹی پہ ترجیح. دوسری حدیث پاک سنیے گا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت نقل کرتے ہیں, میرے محبوب نے فرمایا جسے اللہ 2 بیٹیاں دے اور وہ ان دونوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرے, علماء نے 3 کا نقل بھی کیا, یا 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں, 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں اللہ کسی کو عطا کرے, وہ ان کی اچھی پرورش کرے, ان کی دیکھ بھال کرے, وقت پہ شادی بھی کر دے. میرے محبوب نے فرمایا اللہ اس خدمت کی وجہ سے اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے. صرف جنت نہیں عطا فرمائیں گے, میرے محبوب نے یوں دو اپنی انگلیوں کو آپس میں ملایا, فرمایا اللہ اس بندے کو جنت بھی دیں گے, جنت میں یوں میرا ساتھ بھی عطا کر دیں گے, جو میرا ساتھ بھی عطا کر دیں گے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حدیث پاک میں لکھا ہے جب حضور کے پاس تشریف لاتی نا, آپ امام الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, اللہ کے نبی کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, یہ تعلیم ہے مجھے اور آپ کو, مجھے اور آپ کو تعلیم ہے. اور فرمایا اگر یہی بیٹی تمہاری بیوی بن جائے, کیا بن جائے, تو پھر جو جاندہ غصہ اتنے کر لیا کرو, ہاں جو جاندہ غصہ کیے اتنے کر لیا کرو, اے بیچاری ہے جو. اللہ اکبر. اسلام یہ نہیں کہتا, اسلام کیا کہتا ہے, یہ تو جاہل ہے, پتہ نہیں کہاں سے, مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں, کہاں سے اٹھا کے لائی گئیں, جو اپنے حقوق کی باتیں کرتی ہیں. اسلام کیسے حقوق دیتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی. اللہ کے نبی بہتر کون ہے, اچھا کون ہے؟ فرمایا سنو, اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والی کے لیے اچھا ہے. کس کے لیے اچھا ہے؟ بارتے چودھری صاحب, میاں صاحب, گجر صاحب, جٹ صاحب, مولوی صاحب, قاری صاحب تے کار بیوی نہ بندی نہ ہوئے.
فرمایا اس کا کوئی اخلاق بہتر نہیں ہے، یہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ میری اور آپ کی پیاری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جب گھر میں داخل ہوتے نا تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے۔ کیا کرتے ہوئے داخل ہوتے؟ آپ باہر چنگے پلے ہونے ہیں، جدوں گھر وڑتے ہیں تو متھے تے تیڑی پا لو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ تعلیمات ہیں میرے بھائی، اگر میں اور آپ نہ سیکھیں تو اس میں شریعت کا کیا قصور ہے؟ اماں فرماتی ہیں حضور گھر میں داخل ہوتے نا تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، اور فرمایا ایک دن تو یوں ہوا حضور نے گھر میں قدم رکھا، سامنے میں تھی، میرے ہاتھ میں پیالہ تھا، میں پانی پی رہی تھی، میرے محبوب نے دیکھ کر فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا؟ حضور پانی پی رہی ہوں۔ کیا کر رہی ہوں؟ فرمایا سارا نہ پینا، میرے لیے بھی بچانا۔ سبحان اللہ، سارا نہ پینا، میرے لیے بھی بچانا، میرے لیے بھی بچانا۔ اماں فرماتی ہیں حضور اکثر گھر کے کام ہمارے ساتھ مل کے کیا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ کیا کیا کرتے تھے؟ مل کے کیا کرتے تھے۔ یہ تعلیمات ہیں میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے۔ جس کے ساتھ نکاح ہے میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہے تو اس سے کرو، جس کے ساتھ نکاح ہے کھیل تماشا کرنا ہے تو اس کے ساتھ کرو۔ عجیب بات ہے جس سے نکاح ہے کلام کرنا بے والا، یہاں سب کچھ کچے کریں نانا سمجھنا ذرا۔ اماں فرماتی ہیں حضور آئے، حضور نے مجھ سے پیالہ لیا، پیالہ لے کے نا حضور نے اپنے ہونٹوں کے قریب کر لیا، پھر رک گئے۔ عائشہ مجھے بتا تو صحیح تو کہاں سے پانی پی رہی تھی؟ یہ تعلیمات ہے بھائی میرے اور آپ کے لیے، تعلیمات ہے میرے اور آپ کے لیے۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ یوں معاملات رکھتا ہے، اللہ کی قسم زنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کسی عورت پہ غلط نظر بھی اٹھا سکتا۔ اور جب گھر میں معاملات نہیں ہوں گے، گھر میں معاملات نہیں ہوں گے تو پھر اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ تو خیر میں نے بتایا انگلی کا اشارہ کر کے، اللہ کے نبی میں یہاں سے پانی پی رہی تھی، میرے محبوب نے پیالے کو پھیرا، جہاں سے میری اماں پی رہی تھی وہیں سے میرے محبوب نے بھی پیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو اس سے بڑی تعلیمات کیا ہوں گی؟ اس سے بڑی تعلیمات کیا ہوں گی؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا سنو میڈیا والو، ان کو تو موقع دیتے ہو جن کے حسب نسب کا بھی تمہیں نہیں پتا، جن کے حسب نسب کا بھی تمہیں نہیں پتا۔ علماء کو موقع کیوں نہیں دیتے؟ علماء کو موقع دو نا، علماء بتائیں کہ اسلام عورت کو کیا حقوق دیتا ہے۔ لیکن یہاں تو سب کچھ ہی بکا ہوا ہے، یہاں تو سب کچھ ہی عجیب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے محبوب نے فرمایا عورت سے شادی نکاح 4 وجہ سے ہوتا ہے۔ کتنی وجہ سے؟ نمبر 1 اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے علم اور تعلیم کی وجہ سے۔ میں قربان جاؤں، حضور فرماتے ہیں کبھی کسی عورت سے اس کے جمال کی وجہ سے نکاح نہ کرنا۔ نمبر 2 اس کے مال کی وجہ سے نہ کرنا۔ نمبر 3 اس کے حسب نسب خاندان کی وجہ سے۔ کیوں؟ تم نے اس کی ذات کو تھوڑے دیکھا ہے، تمہیں پیار ہے تو اس کے حسن و جمال سے ہے۔ حسن و جمال رہا تو پیار رہے گا، حسن و جمال گیا تو پیار بھی گیا۔ تم نے مال کو دیکھ کر نکاح کر رہے ہو، مال رہا تو ٹھیک ہے، مال گیا تو تمہارا پیار بھی گیا۔ اور تم تو خاندان کو کہ چنگے پیو دی تیے، چنگا جناب والا مال لے کے آئے گی، جہیز لے کے آئے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لیکن علم اور دین یہ بندے سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ ہاں دین کو ترجیح دو، ساتھ حسن مل جائے پھر بھی ٹھیک ہے، مال مل جائے پھر بھی ٹھیک ہے، خاندان مل جائے پھر بھی ٹھیک ہے، تینوں چیزیں مل جائیں سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن عورت سے جب بھی نکاح کرنا اس کے دین کی وجہ سے کرنا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ تعلیمات اور کیا ہوں گی؟ اس سے بڑی بات سنیے گا۔ اللہ اکبر۔ جن کو بات سمجھ آ رہی ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو میں نے پہلے عرض کیا ہماری بیٹیاں یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ کہہ دو بے شک۔ اللہ میری آپ کی بیٹیاں، میری بہنیں، آپ کی بہنیں، اللہ ان سب کو دنیا میں بھی قیامت میں بھی اللہ حضرت فاطمہ الزہرا کا ساتھ نصیب فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ اور وہ یوں نہیں ہوگا، وہ یوں نہیں ہوگا، وہ یوں ہوگا۔ میں قربان جاؤں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی ہیں، میرے محبوب بھی ساتھ ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انداز کیا ہے؟ حضور آگے، بی بی پیچھے، حضرت علی سب سے پیچھے۔
میرے محبوب نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ علی کے آگے چلتی ہے، علی تیرا شوہر ہے۔ علی تیرا کیا ہے؟ علی تیرا شوہر ہے۔ ہمت کرو میرے بھائیو، اب دجالی دور شروع ہو گیا۔ کون سا دور؟ اب باتیں کم کرو، عمل زیادہ کرو۔ انشاءاللہ ہم نے ان بے حیا عورتوں کو پیغام دینا ہے کہ اگر تم ہماری بہن بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اتارنے کی تیاری کر رہے ہو تو ہم پردے پہ عمل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ پیغام ہے میرا آپ ہر آدمی تک میرا پیغام ہے۔ اسے تقریر نہ سمجھیے، اسے پیغام سمجھیے، اور قیامت میں پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ کسی مولوی نے ہمیں پیغام دیا نہیں تھا، ہم نے پیغام آپ کے سپرد کر دیا، اب آپ کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دجالی فتنے میں بہہ جائیے یا اس دجالی فتنے کے سامنے محمد عربی کا غلام بن کے ڈٹ جائیے۔ کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں دجال آئے گا نا تو دجال کے ساتھ وہ جڑیں گے جو ڈاما ڈول ہوں گے۔ جو کیا ہوں گے؟ جو ڈاما ڈول۔ ایک پیر ادھر بھی تھے ادھر بھی، مولوی بھی ٹھیک نے تھے، تسی بھی ٹھیک ہو، تسی بھی ٹھیک ہو تے مولوی بھی ٹھیک نے، مسجد بھی ٹھیک ہے تے فلاں بھی ٹھیک ہے۔ ہاں وہ دوڑیں گے، لیکن جن کا یہ نظریہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال ان کا کچھ بگاڑ سکے گا؟ اللہ اکبر۔ خیر توجہ رکھنا۔ ابو میں جانتی ہوں علی میرے شوہر ہیں اور ان کا مقام کیا ہے، لیکن کیا کروں، میں پیچھے اس لیے نہیں چل رہی، آپ آگے ہیں نا، آپ کے قدم لگتے ہیں تو میں آپ کے قدموں پہ اپنا قدم رکھ دیتی ہوں۔ علی کا قدم میرے قدموں پہ آ جاتا ہے تو میرے قدموں کے نشان مٹ جاتے ہیں۔ اگر میں پیچھے چلوں گی تو میرے قدموں کے نشان باقی رہیں گے۔ ابو آپ کی بیٹی یہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ میرے قدموں کے نشانوں پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے۔ اور یہاں لوگ کے سامنے کہتے ہیں مولوی صاحب جان دی کرو، تسی پرانے زمانے دے بندے ہو بھی، بلا ہون ترقی دا دور ہے، کوئی گل نہیں، اگر عورت نے پردہ نہیں کیتا دل تے صاف ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اللہ اکبر۔ سنو پھر، میرے محبوب کی مجلس ہے، آخری بات کروں، بات کو سمیٹوں، میرے محبوب کی مجلس ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ بتاؤ سمجھدار عقل مند عورت کون سی ہے؟ سمجھدار عقل مند عورت کون سی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں لیکن نبی آپ صاحب وحی ہیں، فرمایا آپ بتاؤ۔ کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تقاضا تھا، آپ اٹھے اور گھر تشریف لے آئے۔ جب تقاضا کر کے واپس جانے لگے نا تو ذہن میں آیا، کہا فاطمہ آپ کے ابا کی مجلس میں یہ بات چل رہی ہے کہ عقل مند سمجھدار عورت کون سی ہے؟ فرمایا علی بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ۔ کہا وہ عورت ہے جو کسی غیر مرد کو دیکھے نہ، اور اگر کوئی غیر مرد اسے دیکھنا چاہے تو دیکھ۔ آپ جملوں پہ غور کیجئے، جو کسی غیر مرد کو دیکھے نہ اور کوئی دیکھنا چاہے، کوئی ظالم بری نگاہ ڈالنا چاہے، کوئی بدبخت بری نگاہ ڈالنا چاہے، اس کا پردہ اتنا کامل ہونا چاہیے، اس کا پردہ اتنا کامل ہونا چاہیے کہ وہ دیکھنا بھی چاہے تو دیکھے۔ اور آج ہمارے پردوں کا حال کیا ہے؟ حضرت علی واپس آئے نا، حضور میں بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ۔ جب آپ نے جواب دیا نا، میرے محبوب نے مسکرا کے کہا علی یہ جواب کس کا ہے؟ سبحان اللہ، علی یہ جواب ہے کس کا ہے؟ کہا آقا یہ جواب آپ کی بیٹی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ عورت بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، میرے محبوب نے حقوق بیان کیے، اور جب باری آئی نا ماں کی، یہ سب سے مظلوم ماں کی صورت میں تھی۔ میرے محبوب نے فرمایا او دنیا والو آؤ تمہیں بتاؤں، یہ ماں ایسی ہستی ہے اگر اس کی خدمت بھی کرو اور اس کے چہرے کی زیارت بھی کرو، اللہ ہر نگاہ پہ حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ ہر نگاہ پہ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی گھر میں بار بار آنا جانا ہوتا ہے، والدین گھر میں بار بار جائیں گے تو اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں، دن میں 100 مرتبہ نگاہ ڈالنا تمہارا کام ہے، اور حج مقبول 100 کا ثواب عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ ہمارا وقت پورا ہو گیا، اگر عظمت ماں پہ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں تو میں 2-4 باتیں سنا۔ جن کو اپنی ماں سے جتنا پیار ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ماں کیا ہے؟ ماں کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا،
ماں ایک ایسی خوشبو ہے جس سے سارا جہاں مہکتا ہے۔ ایک ایک جملہ ماں کی عظمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، گہرائیوں میں اتر کے محسوس کیجئے گا ماں کیا ہے۔ ماں ایک ایسی خوشبو ہے جس سے سارا جہاں مہکتا ہے۔ ماں ایک مشعل ہے جو انسان کو راستہ دکھاتی ہے۔ ماں ایسا پھول ہے کہ دنیا کے کانٹے چبھنے کے باوجود بھی مسکراتا ہے۔ ماں ایک دعا ہے جو سدا سر پہ تنی رہتی ہے۔ ماں ایک آہ ہے جو سیدھی اللہ کے عرش پہ جاتی ہے۔ ماں ایسا سایہ ہے جو اندھیرے میں اور بھی قریب آ جاتا ہے۔ نانا ماں ایسی بہار ہے جس پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ ماں ایسی بہار ہے جس پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ ماں زندگی کے اندھیرے میں اجالا ہے۔ ماں ایسی غزل ہے جو سننے والے کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے۔ نانا ماں ایسا ستارہ ہے جو زندگی میں کبھی نہیں ڈوبتا۔ کیا مطلب؟ اگر ماں مر بھی جائے نا تو خدمت گزار اولاد محسوس کرتی ہے۔ اسے کوئی خوشی ملے کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ مسکراتی ہے، اگر اسے کوئی غمی ملے نا تو خدمت گزار اولاد محسوس کرتی ہے کہ ہماری ماں جو ہے وہ ہمارے ساتھ روتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا ماں ایسا ستارہ ہے جو زندگی میں کبھی نہیں ڈوبتا۔ وہ میرے ساتھ روتی ہے، وہ میرے ساتھ ہنستی ہے۔ مری کب میری ماں اب بھی میرے دل میں بستی ہے۔ زمانے بھر میں مل نہیں سکتا جس کا بدل اے کوثر، فقط ایک ماں کی ہستی ہے، فقط ایک ماں کی ہستی ہے۔ تو میں نے کہا یہ سارے حقوق بیان کیے ہیں تو میرے محبوب نے یتلو علیہم آیاتہ، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دی ہیں، ان کو قرآن پڑھاؤ۔ میرے بھائیوں کیا پڑھاؤ؟ اب وقت ہو گیا، وگرنہ میں بتاتا کہ قرآن پڑھانے پہ ملتا کیا ہے، اجر کیا ملتا ہے۔ پھر اللہ نے موقع دیا اور انشاءاللہ بالخصوص 27 29 کی رات کو جب ہمارا تکمیل قرآن ہوگا تراویح میں، پھر انشاءاللہ قرآن پہ بات کریں گے۔ بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو دجالی دور شروع ہو چکا ہے اس کا مقابلہ وہی بندہ کر سکے گا جس کے سینے میں میرے اللہ کا قرآن ہوگا اور میرے محبوب کی سنت ہوگی۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، خاص کر ضرور بچیوں کو جو ہے وہ قرآن پڑھائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، قرآن کی تفسیر پڑھائیں، پھر دنیا داری میں لگائیں۔ میں دنیا داری سے روکتا نہیں، اللہ اکبر، کوشش کرو گے یہ سارے حضرات۔ آخری تقاضا ہے آپ حضرات سے، آپ حضرات نے بیٹیوں کی، ماؤں کی باتیں سنی ہیں، قرآن کی باتیں سنی ہیں۔ میرے بھائیو الحمدللہ علماء دیوبند پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، کہو الحمدللہ۔ اسی طرح انہی مراکز میں سے ایک ہمارا مرکز 87 جنوبی سرگودا مرکز اہل سنت والجماعت، میرے شیخ طریقت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں دین کی اشاعت بھی کر رہے ہیں، دین کا دفاع بھی کر رہے ہیں، اور بالخصوص یہ جو دجالی فتنے ہیں دلائل کے ساتھ، دلائل کی روشنی میں الحمدللہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں انشاءاللہ العزیز یہ جو آئندہ بدھ اور جمعرات آ رہا ہے 16 سے انشاءاللہ العزیز وہاں ایک جناب اجتماع، روحانی اجتماع جو ہے، خانقاہی اجتماع وہ شروع ہو رہا ہے، اور جمعرات عصر پہ دعا ہوگی۔ اس سے ہٹ کے پچھلے ہفتے والے دن سے علماء کے لیے، طلباء جو مدرسے کے ہیں تقریباً 500 سے اوپر علماء طلباء وہاں پہ جمع ہیں، ان کے لیے ایک خصوصی جو ہے اس زمانے کے جو فتنے ہیں ان سے نپٹنے کے لیے ایک علمی کورس جو ہے وہ شروع ہے۔ ہر سال آپ حضرات کو دعوت بھی دی جاتی ہے، اور جو حضرات نہیں جا سکتے ان کا حصہ اس طرح شامل کیا جاتا ہے کہ ہمارے مدرسہ مامو کانجن سے طلباء ہیں، چونکہ طلباء خرچ نہیں کر سکتے، تقریباً 1000 روپیہ ایک آدمی کا کرایہ ہے، تو طلباء وہاں پہ جاتے ہیں۔ ہم نے گاڑیوں کا اہتمام کرنا ہے، 20,000 کی ایک گاڑی ہے، چلو زیادہ نہیں، آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں 200 400 500 1000 جمع کروائیں گے، انشاءاللہ گاڑی کروائیں گے، طلباء جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اول تو خود کوشش کریں، جو ساتھی نہیں جا سکتے وہ ساتھی اپنا حصہ جمع کروائیں، انشاءاللہ طلباء جائیں گے، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ کوئی ساتھی خالی نہ رہے، سارے ساتھی ہمت فرما لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آ جائیں ماشاءاللہ، ہمت فرمائے ماشاءاللہ ساتھی۔